ناظرین ابھی آپ کو بتائیں کہ سوئٹزرلینڈ میں امریکہ اور ایران کے تکنیکی سطح کے مذاکرات جاری۔ ایران کا اعلیٰ سطحی وفد بات چیت کے بعد ایران چلا گیا۔ امریکہ اور ایران کا حتمی معاہدے کے لیے 60 روزہ روڈ میپ پر اتفاق۔ پاکستان اور قطر کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ فریقین کے لیے مذاکرات کی نگرانی کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی کے قیام پر اتفاق۔ ایران اور امریکہ کے درمیان تکنیکی مذاکرات پورے ہفتے برگن اسٹاک میں جاری رہیں گے۔ آبِ ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کے لیے رابطہ لائن قائم۔ ایٹمی پروگرام پابندیوں سے متعلق ورکنگ گروپس تشکیل دیے جائیں گے۔ لبنان جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے ڈی کنفلیکشن سیل قائم کرنے پر اتفاق۔ ڈی کنفلیکشن سیل میں لبنان اور ثالث ممالک شامل ہوں گے۔ ثالث ممالک تعمیری ماحول میں مذاکرات آگے بڑھانے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ بات چیت کی مانیٹرنگ کے لیے قائم کمیٹی مذاکراتی عمل کی نگرانی کرے گی۔ چیف مذاکرات کار کمیٹی کو باقاعدگی سے رپورٹ دیں گے، جبکہ چیف مذاکرات کار جوہری پروگرام پابندیوں، نگرانی اور تنازع کے حل سے متعلق گروپس کی قیادت کریں گے۔ معاہدے پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ امریکی نائب صدر کا ایران سے مذاکرات میں مثبت پیش رفت کا اعتراف۔ جے ڈی وینس کی سیمنٹ ہال میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا تکنیکی ٹیمز مختلف امور پر کام کر رہی ہیں۔ تکنیکی ٹیمز کے درمیان مذاکرات آئندہ دنوں تک جاری رہیں گے۔ ایران میں عالمی توانائی ایجنسی کے معائنہ کاروں کو واپس بلانے پر اتفاق کر لیا۔ IAEA کے انسپیکٹر ایران جائیں گے اور اس بات کی نگرانی کریں گے کہ آیا ایران ابتدائی معاہدے پر عمل کر رہا ہے یا نہیں۔ انسپیکٹرز اس ہفتے ایران جا سکتے ہیں، حتمی معاہدے تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے بہت اچھے رہے۔ آبِ ہرمز کھلی رہی۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں معاملات آگے بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے۔ لبنان کے سیکیورٹی زون میں اسرائیلی فوج کی موجودگی کے بارے سوال پر جے ڈی وینس نے کہا، ہم اسرائیل کی دفاع کا حق تسلیم کرتے ہیں، یہ بھی چاہتے ہیں کہ لبنان کی خود مختاری کا تحفظ ہو۔ منجمد اثاثے ریلیز ہوں گے تو ایران کو یقینی بنانا ہوگا کہ وہ عوام کی ترقی کے لیے استعمال ہوں گے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت پہلی اعلیٰ سطح کی کمیٹی کا اجلاس کامیابی سے مکمل۔ مذاکرات مثبت اور تعمیری ماحول میں ہوئے، حوصلہ افزا پیش رفت سامنے آئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ 60 روز کے اندر حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے روڈ میپ پر اتفاق ہوا۔ سیاسی نگرانی کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی کے قیام عمل میں لایا گیا ہے، جبکہ مزید تکنیکی سطح کے مذاکرات کے آغاز پر بھی اتفاق کیا گیا۔ مسئلے کے پرامن اور دیرپا حل کے لیے پاکستان اپنا کردار جاری رکھے گا۔ امریکہ ایران کی قیادت کو تعمیری روابط کے لیے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تاریخی عمل کو آگے بڑھانے میں تعاون کرنے والے دوست ممالک کے بھی مشکور ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششوں سے کامیابی ملی۔ ان کا عزم قابل تعریف ہے، جس کے بغیر کوئی پیش رفت ممکن نہیں تھی۔ عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، محسن نقوی اور وزارت خارجہ کی کارکردگی بھی قابل تعریف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سوئٹزرلینڈ مکمل کر لیا گیا۔ وطن واپس روانہ۔ زیورخ کے ہوائی اڈے پر سوئٹزرلینڈ کے اعلیٰ حکام اور پاکستان کے سفیر مرغوب سلیم بٹ نے وزیر اعظم کو رخصت کیا۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد سے متعلق اعلیٰ سطح مذاکرات میں شرکت کی ہے۔ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر بھی مذاکرات میں شریک تھے۔ امریکہ ایران اعلیٰ سطح مذاکرات سوئٹزرلینڈ کے شہر برگن اسٹاک میں ہوئے۔ اور وہاں ایرانی صدر مسعود پزشکیان کل پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ایرانی صدارتی دفتر کے ڈائریکٹر حبیب اللہ عباسی کی تصدیق۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ دورے کا مقصد امریکہ ایران ثالثی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہنا ہے۔ مسعود پزشکیان صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ ایرانی صدر کی دیگر اعلیٰ شخصیات سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ دوسری جانب پاکستان اور قطر کی ثالثی میں لبنان جنگ کے خاتمے کے لیے بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ عباس عراقچی نے لکھا، ایران کے تیل پیٹرو کیمیکل کی برآمدات پر پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ آبِ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کر دی گئی ہے۔ ایران کے کچھ منجمد اثاثے بحال کر دیے گئے ہیں۔ ایران کی ترقی اور تعمیر نو کا بڑا منصوبہ شروع کیا جائے گا۔ اقدامات پر عمل درآمد کے مراحل آئندہ مذاکرات سے مشروط ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل باقائی کہتے ہیں، مذاکراتی وفد کا کام مکمل ہو گیا۔ مفاہمتی یادداشت کے مؤثر نفاذ کے لیے تکنیکی ٹیمز کام جاری رکھیں گی۔
امجد حسین ایڈوکیٹ گلگت بلتستان کے 5ویں وزیر اعلیٰ منتخب۔ امجد حسین پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے صدر بھی ہیں۔ امجد حسین ایڈوکیٹ بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ GB منتخب ہوئے۔ امجد حسین دوسری بار اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے ہیں۔ اسپیکر عمران ندیم نے امجد حسین کو بلا مقابلہ منتخب ہونے کا اعلان کیا۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے حفیظ الرحمان اپوزیشن لیڈر GB اسمبلی منتخب ہو گئے، جبکہ نو منتخب وزیر اعلیٰ کی تقریب حلف برداری کی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ تو ناظرین، برطانوی ایوان میں سیاسی بحران، 4 برس میں چوتھے وزیر اعظم کا استعفے کا اعلان۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ کیئر سٹارمر نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اب میرا وقت ختم ہو چکا، میں بطور لیبر پارٹی سربراہ عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ قیادت کے لیے نئے انتخاب مکمل ہونے تک عہدے پر برقرار رہوں گا۔ لیبر قیادت کے انتخاب کے لیے نامزدگیاں 9 جولائی سے اوپن ہوں گی۔ نیشنل ایگزیکٹو کمیٹی سے انتخابی شیڈول طے کرنے کی درخواست کروں گا۔ لیبر پارٹی قیادت کے انتخاب کا باقاعدہ ٹائم ٹیبل جلد جاری ہوگا۔ آنے والے وزیر اعظم کے ساتھ مکمل تعاون کروں گا۔ وزیر اعظم کا حلف اٹھانا میری زندگی کا بہترین لمحہ تھا۔ میں نے 6 سال قبل اس وقت پارٹی کی قیادت سنبھالی جب یہ جماعت سیاسی، مالی اور اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو چکی تھی۔ کیئر سٹارمر پر پارٹی کی جانب سے وزارت عظمیٰ کا عہدہ چھوڑنے کے لیے شدید دباؤ تھا۔ اور امید ہے امریکہ اور ایران مذاکرات کی رفتار برقرار رکھیں گے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا بیان۔ کہتے ہیں امید ہے دونوں ملک مثبت پیش رفت کے لیے ٹھوس کوششیں کرتے رہیں گے۔ چین، پاکستان، قطر اور دیگر فریقین کی طرف سے کی گئی ثالثی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرے، چینی وزارت خارجہ کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے۔ امید ہے امریکہ اور ایران مذاکرات کی رفتار برقرار رکھیں گے۔ کہتے ہیں دونوں ممالک مثبت پیش رفت کے لیے ٹھوس کوششیں کرتے رہیں گے، جبکہ چین، پاکستان، قطر اور دیگر فریقین کی طرف سے کی گئی ثالثی کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نیو یارک ٹائمز کی خبر پر برہم 4 ماہ کی جنگ کے باعث ایران میں زیادہ تبدیلی نہ آنے کا نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ غلط ہے۔ ایران کی بحریہ اور فضائیہ ختم ہو چکی، لانچنگ پیٹرز میزائل اور ڈرونز کی تیاری کی ایرانی صلاحیت بھی قریباً ختم ہو چکی ہے۔ ایران کی اعلیٰ قیادت ختم ہو گئی، آبنۂ ہرمز کھل گئی، تیل کی ترسیل جاری ہے، امریکی سٹاک مارکیٹ ریکارڈ سطح پر ہے۔ یہ وہ تبدیلیاں ہیں جو رونما ہوئی ہیں۔ اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کا مشن۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کل سے UAE، بحرین اور کویت کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ امریکی وزارت خارجہ کے مطابق خطے سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ مفاہمتی یادداشت آبنۂ ہرمز سے بحری جہازوں کی مکمل، آزاد اور محفوظ آمد و رفت یقینی بنانے کی کوشش پر بات ہوگی۔ خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ امریکی وزیر خارجہ بحرین میں خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کے نمائندوں سے بھی ملاقات کریں گے، جہاں خطے کے ممالک کی مشترکہ ترجیحات پر باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اسرائیل نے لبنان میں سیکیورٹی زون سے انخلا کا امکان مسترد کر دیا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کی نیوزی لینڈ کے ہم منصب سے گفتگو۔ کہا، حزب اللہ نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی نہ کی تو اسرائیلی معاہدے کا احترام کرے گا۔ ہم سیکیورٹی زون سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اپنے شہریوں کو حزب اللہ کے حملوں اور ممکنہ دراندازی کے خطرے سے دوچار نہیں کریں گے۔ ایران نے حزب اللہ کے ذریعے لبنان میں قبضہ جما رکھا ہے۔ حزب اللہ کو ختم کرنا لبنان اور اسرائیل کے مفاد میں ہوگا۔ ناظرین، اسرائیل لبنان میں اپنی موجودگی برقرار نہیں رکھ سکتا۔ حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے واضح کر دیا، کہا، ہم جنگ بندی کی کسی بھی خلاف ورزی کا جواب دیں گے۔ نتنیاہو نے جارحیت کے لیے ٹرمپ کو آمادہ تو کر لیا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایران اپنے سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے، اور ادھر ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کہتے ہیں، لبنان میں اسرائیلی جارحیت اور اشتعال انگیز کارروائیوں کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ امریکہ معاہدے کے بعد اسرائیل کے اقدامات کا جواب دہ ہے۔ اگر ایران کے خلاف کسی بھی قسم کا خطرہ پیدا ہوا تو امریکہ کو براہ راست ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ دوسری جانب عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ امریکی خام تیل $75 فی بیرل میں فروخت ہونے لگا ہے۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $79 فی بیرل ہو گئی۔ اماراتی مربن خام تیل $71.80 فی بیرل میں فروخت ہونے لگا ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں منفی رجحان برقرار ہے۔ 100 انڈیکس میں 450 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ انڈیکس 1,78,471 پوائنٹس پر بند ہوا۔
خبروں کی تفصیلات کو آگے بڑھائیں اور آپ کو اپڈیٹ کریں۔ ہم سب کو ذاتی انا سے نکل کر کچھ کرنا ہوگا، سوچ رہے تھے ہاتھ ملانے سے معاملات بہتر ہوں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، بولے محمود خان اچکزئی نے ایوان میں خود جا کر وزیر اعظم سے ہاتھ ملایا۔ سنجیدگی سے مذاکرات کا آغاز ہونا چاہیے، سیاست میں کسی کو بھی مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور دیگر ساتھیوں کو دوبارہ سزائیں سنائی گئیں۔ بارہا کہہ چکے 9 مئی کی دھول کو اب بٹھا دینا چاہیے۔ 4 سال میں انسانی حقوق کی بے قدری اور قانون شکنی کی گئی۔ خبریں اور بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہی۔ ویلکم بیک۔ ابھی آپ کو بتائیں، ایران امریکہ معاہدے سے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا نام پوری دنیا میں ابھرا۔ پاکستانی قیادت نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس، کہا اپوزیشن اراکین کے رونے دھونے ختم نہیں ہوتے، یہ اپنے ماضی کی کارکردگی کا ذکر نہیں کرتے۔ جنوبی پنجاب کا کارڈ دوبارہ سامنے لایا گیا۔ سوشل میڈیا کی جھوٹی بات ایوان میں آ کر دی جاتی ہے، انہیں جنوبی پنجاب بسیں چلتی نظر نہیں آتی۔ ابھی آپ کو بتائیں گے، اسلام آباد، پشاور، ملتان، ڈیرہ اسماعیل خان سمیت دیگر شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ چارسدہ، سوات، ٹانک، جنوبی وزیرستان، لوئر دیر اور وانا میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ایبٹ آباد، ہری پور، باجوڑ، ہنگو، کوہاٹ میں بھی زلزلے کے جھٹکے۔ زلزلے کی شدت 5.4 اور گہرائی 215 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلے کا مرکز کوہ ہندو کش تھا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ بجٹ میں عوامی فلاح کے لیے کوئی نئی چیز شامل نہیں، جبکہ بجٹ کا بڑا حصہ قرضوں پر سود کی ادائیگی میں صرف ہو رہا ہے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ 18,000 ارب روپے کے وفاقی بجٹ میں آدھے سے زیادہ رقم سود میں چلی جائے گی، جس کا براہ راست بوجھ پاکستانی عوام پر پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں ایک اقلیتی رکن نے بھی سود کو اللہ تعالیٰ سے جنگ قرار دیا، لیکن اس کے باوجود قرضوں پر سود کی ادائیگی کا سلسلہ جاری ہے۔ سود کے خاتمے کی بجائے اس میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبے کی خواتین کو بااختیار بنانے اور انہیں معاشی طور پر خود مختار بنانے کے لیے سحر پروگرام کا آغاز کر دیا۔ اس منصوبے کے تحت صوبہ بھر میں 5,365 خواتین کو گھر بیٹھے جدید ووکیشنل اور فنی تربیت فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سحر پروگرام میں شامل خواتین اور تربیت مکمل کرنے والے شرکاء کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کی خواتین صوبے کا قیمتی سرمایہ ہیں اور حکومت انہیں قابل قدر اثاثہ بنانے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سحر پروگرام کے اجرا کا بنیادی مقصد خواتین کو ترقی، خود مختاری اور باعزت روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہے، تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر معاشی ترقی میں بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ مریم نواز کا کہنا تھا حکومت پنجاب خواتین کی فنی پیشہ ورانہ تربیت کے ذریعے انہیں جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ بنانے اور معاشی استحکام فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت محرم الحرام کے دوران امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ محکمہ داخلہ کی جانب سے محرم الحرام کے دوران قیام امن اور سیکیورٹی انتظامات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ 9 اور 10 محرم کے دوران قیام امن کے لیے ایمرجنسی رسپانس بھی پلان تیار کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی آرڈر جاری کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ محرم الحرام میں امن و امان کے قیام کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔ تمام متعلقہ ادارے باہمی رابطے اور مؤثر ہماہنگی کے ذریعے سیکیورٹی پلان پر مکمل عمل درآمد یقینی بنائیں، جبکہ جلوسوں اور مجالس کی سیکیورٹی کے لیے پیش کی اقدامات اور مسلسل نگرانی کو یقینی بنایا جائے۔ باہمی ہماہنگی، رواداری اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے تمام مکاتب فکر کے اکابرین کا تعاون قابل قدر ہے۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے سمندر میں MMA ویلیور کے ذریعے ریسکیو کیے گئے 8 ایرانی شہریوں کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر معاونت اور وطن واپسی کے عمل کی مربوط قیادت کی۔ ترجمان کے مطابق پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی سربراہی میں متاثرہ افراد کے استقبال، دستاویزی کارروائی، طبی معائنے اور وطن واپسی کے لیے ضروری انتظامات مکمل کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر وزارت خارجہ، پاک بحریہ، FIA، اسلامی جمہوریہ ایران کے قونصل خانے اور دیگر متعلقہ بین الاقوامی اداروں کے نمائندگان بھی موجود تھے۔ یہ کارروائی قومی اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ قریبی تعاون کے ذریعے انجام دی گئی ہے، جو انسانی ہمدردی، سمندر میں انسانی جانوں کے تحفظ اور علاقائی بحری تعاون کے حوالے سے پاکستان کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔
इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।